قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلہ واصحابہ ومن اہتدى بہداه اما بعد، فکتاب الحیض بلوغ المرام کتاب الطہارت کا یہ 10واں باب ہے، باب الحیض۔ اس کے بعد انشاءاللہ طہارت کا باب اسی پر ختم ہوگا اور کتاب الصلاۃ شروع ہوگی۔ حیض مصدر ہے، کہتے ہیں حاضت المرأة تحیض حیضا و محیضا۔ حاض یحیض، حاضت المرأة تحیض، حیضا مصدر ہے اور محیض بھی مصدر ہے، اور عورت کو کہتے ہیں حائض۔ حائضہ ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ صفت خاص عورت کے لیے ہے، عورت کی صفت خاصہ ہے، اس لیے اس میں تائے تالیس لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حائضہ بھی کہہ سکتے ہیں، حائض بھی کہہ سکتے ہیں، حاملہ بھی کہہ سکتے ہیں، عورت کو حامل بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ایسی صفت جو عورت کے ساتھ خاص ہو اس میں تائے تالیس لانا ضروری نہیں ہوتا۔ تو فہی حائض، امرأۃ حائض، حائضہ عورت کس کو کہتے ہیں؟ اذا جرى دمها وسال، جب عورت کا خون جو طبعی اور فطری خون ہے بہے اور جاری ہو۔ اصل میں اس لفظ کے اندر سیلان کا معنی پایا جاتا ہے، بہاؤ، چونکہ خون کا بہاؤ ہوتا ہے پیریڈ کے درمیان دوران، اس لیے اس کو حیض کہتے ہیں۔ لغوی معنی کی مطابقت اصطلاحی معنی سے یہی ہے کہ حیض کا لغوی معنی سیلان ہوتا ہے۔ تو شرعی طور پر حیض وہ فطری خون ہے جو بلوغت کے بعد عورت کے جسم سے، عورت کی رحم سے، بچہ دانی سے، یوٹرس سے، بلکہ اس کے بھی اندرونی حصے سے مقررہ اوقات میں نکلتا ہے۔ اگر کوئی بیماری نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو تو ہر مہینے یہ خون فطری طور پر آتا ہے، الا یہ کہ عورت حامل ہو یا مرضع ہو۔ بہت ہی کم، شاذ و نادر کسی حاملہ کو حیض آتا ہوگا یا دودھ پلانے والی عورت کو۔ تو یہ فطری خون ہے۔ فطری خون کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں اس کو لکھا ہے، یہ اس کی خلقت کے ساتھ ہے۔ گویا یہ کوئی بیماری کا خون نہیں ہے کہ رحم کے اندر کوئی فساد ہو گیا ہے، کوئی بگاڑ ہو گیا ہے، کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ خون نکلتا ہے، یا کسی زخم سے نکلنے والا خون ہے، بلکہ یہ وہ خون ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بنت حوا کی فطرت بنائی ہے۔ جیسا کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو حیض آ گیا اور وہ عمرے کی نیت سے مکہ پہنچی تھی، مقام شریف میں ان کو حیض آ گیا تو رونے لگی، تو آپ نے اس وقت ان کو ڈھارس دی تھی، ھذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ وہ شے ہے جو اللہ نے بنات آدم کے مقدر کیا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ ابھی عمرے کے ارکان چھوڑ دو، غسل کر لو، کنگھی کر لو، اور عمرے کے اوپر حج کی نیت کا اضافہ کر کے حج قران کر لو۔ بہرحال چونکہ یہ فطری خون ہے، اس لیے عورتوں کے درمیان اس میں، عورتوں کے مزاج کے اعتبار سے اس میں فرق ہوتا ہے۔ کسی کا پیریڈ شروع مہینے میں ہوتا ہے، کسی کا بیچ مہینے میں ہوتا ہے، کسی کا آخر مہینے میں ہوتا ہے، کسی کے ایام 1 دن ہوتے ہیں، کسی کے 3 دن ہوتے ہیں، کسی کے 5 دن ہوتے ہیں، کسی کے 7 دن ہوتے ہیں، الگ الگ عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ یہ گویا کہ فطری خون ہے۔ فطری خون کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیماری کا خون نہیں ہے، جیسے کہ استحاضہ، استحاضہ کا وہ خون ہے جو بیماری کی وجہ سے نکلتا ہے، اور ہمیشہ یا اکثر اوقات میں عورت سے رحم سے ہی خالی ہوتا ہے وہ، لیکن وہ اس کے اسباب ہو سکتے ہیں، رحم کے اوپری حصے سے، آؤٹر سے گویا کہ وہ خون نکلتا ہے، یا تو یوٹرس کے اندر ورم ہو، یا پھر کوئی زخم ہو،
سروکس کے اوپر یا پھر وجائنا کے اندر کسی طرح کا کوئی زخم ہو یا کوئی بیکٹیریل بیماری ہو جس کی وجہ سے یہ کیفیت بنتی ہو. لیکن بہرحال وہ قعر رحم سے بالکل یوٹرس کے اندرونی حصے سے نکلنے والا خون نہیں ہوتا. وہ بیماری کا خون ہوتا ہے جس کو حدیث میں دم و عرق کہا گیا، رگ سے بہنے والا خون. اور اسی کو حدیث میں رکزۃ الشیطان کہا گیا کہ شیطان نے کھچڑ لگایا. رکزہ اصل میں کہتے ہیں ایڑ لگانے کو، گویا کہ شیطان چاہتا ہے کہ عورت کے معاملے کو، اس کے دین کو کے معاملے کو، اس کی طہارت اور اس کی نماز کے معاملے کو اس پر گڑبڑ کرے. لا الہ الا اللہ. تو دم حیض فطری خون ہے اور دم استحاضہ بیماری کا خون ہے. قعر رحم سے نکلتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دم استحاضہ اوپری حصے سے، رحم کے اوپری حصے سے آتا ہے یا سروکس کے پاس سے نکلتا ہے، جس کو عنق الرحم کہتے ہیں. رحم سے پہلے کا جو حصہ ہوتا ہے اس سے. اچھا، یہ معتاد طریقے پر نکلتا ہے جب عورت بالغہ ہوتی ہے، لہذا حیض کا جاری ہونا عورت کے اندر بلوغ کی واضح علامت ہے. اور مقررہ وقت میں آتا ہے، یعنی ہر مہینے آتا ہے، چاہے وہ اول مہینے میں آئے یا بیچ میں آئے یا آخر مہینے میں آئے، لیکن عادت کے مطابق ہے. عورت کے آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کے مقررہ ایام ہوتے ہیں. کبھی ایام میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے، کبھی کچھ دن بڑھ جاتا ہے، کچھ گھٹ جاتا ہے، لیکن عام طریقے سے یہ مقررہ اوقات میں آتے ہیں. اس لیے اس کو پیریڈ بھی کہتے ہیں، ماہواری بھی کہتے ہیں، گویا کہ ہر مہینے آنے والا یہ خون. اور بہت بہت بڑی حکمت ہے، اللہ رب العالمین نے جس حیض کو پیدا کیا ہے عورت کے اندر، یہ بہت بڑی حکمت ہے. یہ خون رحم کے اندر جمع ہوتا رہتا ہے، جو بچے کے لیے حمل کی حالت میں غذا کے کام آتا ہے. اور جب بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے ماں کا، تو یہی خون الحمدللہ اس کے لیے دودھ کی شکل میں یا دودھ کی شکل میں غذا کا کام کرتا ہے. اور جب عورت حاملہ نہ ہو یا مرضیہ نہ ہو تو پھر یہ جو خون پیدا ہوتا ہے یہ باہر نکل جاتا ہے مقررہ وقت میں. چونکہ حیض کا جب بہاؤ شروع ہوتا ہے تو اس وقت وہ ایک طرح سے تیز بہاؤ ہوتا ہے، تدفق کے ساتھ اچھلتا ہوا وہ خون آتا ہے، اور عورت کو ایک طرح کا ازعاج اور پریشانی محسوس ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ سب نیچر ہے، فطرت ہے. اور اگر ہر مہینے وقت پر یہ آ جاتا ہے تو یہ عورت کے صحت مند ہونے اور قابل اولاد ہونے کی علامت اور دلیل ہوتی ہے. اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ جو حیض کا باب ہے یہ فقہ کے مشکل ترین ابواب میں سے ایک باب ہے، اور اس میں پیچیدگی ہے. پیچیدگی اسی لیے نہیں کہ صاحب مسائل کا علم نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ عورتوں کے معاملات اس میں مختلف ہوتے ہیں. چونکہ رحم سے یا فرج سے نکلنے والے خون کئی طرح کے ہوتے ہیں، تو اس لیے اور پھر آگے پیچھے ہوتے ہیں، تو معاملہ عورت کے اوپر بھی مشتبہ ہوتا ہے کہ یہ حیض ہے کہ استحاضہ ہے. پھر اس کا رنگ ایک مسئلہ بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے مفتی صاحبان کے لیے بھی الجھن اور پریشانی پیدا ہوتی ہے. اور پھر آج کل جو مانع حمل گولیوں کا استعمال ہونے لگا ہے یا مانع حیض گولیوں کا استعمال کرتی ہے، خاص کر کے عورتیں جب عمرہ حج میں جاتی ہے تو مانع حیض گولیوں کا استعمال کر لیتی ہے تاکہ حیض جاری نہ ہو. اس کی وجہ سے ان کے شیڈول میں فرق پڑتا ہے، تو سسٹم بگڑ جاتا ہے آنے کا. تو اس وجہ سے مسائل مشکل ہو جاتے ہیں عورتوں کے لیے. بہرحال تو یہ کچھ تمہیدی باتیں تھی باب الحیض کے تعلق سے. انشاءاللہ مسائل اس کے اندر آئیں گے، لیکن شروع میں پہلے وہ جو استحاضہ کا دم استحاضہ ہے، جو بیماری کی وجہ سے آتا ہے، جو ہمیشہ یا اکثر اوقات عورت کے سے خارج ہوتا ہے، وہ بھی رحم سے ہی آتا ہے، لیکن رحم کے بالا حصے سے، اوپری حصے سے آتا ہے. اور جو حیض کا خون ہے وہ ایک دم ڈیپ حصے سے، رحم کے اندرونی حصے سے آتا ہے. تو کیسے عورت سمجھے گی کہ یہ دم حیض ہے یا دم استحاضہ ہے؟ تو اس سلسلے میں حدیث آئے گی، ہم سمجھیں گے کہ صاحب جس کی عادت رہی ہے، کئی سالوں سے وہ حائضہ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اس کو دم استحاضہ جاری ہوا، تب تو اس کے لیے یہ ہے کہ صاحب اس کے ایام معلوم ہے، اس کے پیریڈ معلوم ہے کہ مہینے کی کن کن تاریخوں میں، یا کس تاریخ سے کس تاریخ تک، 1 تاریخ سے 5 تاریخ تک یا 7 تاریخ تک اس کو حیض آیا کرتا ہے. تو عادت کے ایام کا لحاظ کرے گی، اس کو حیض سمجھ کر کے
اس کو حیض شمار کرے گی اور اس میں نماز روزہ ادا نہیں کرے گی. مرد کے لیے عورت کا استعمال اس میں ناجائز ہوگا. اور پھر اس کے بعد جب وہ دیکھے کہ صاحب خون کا بہاؤ عادت سے زیادہ ہو رہا ہے، مسلسل خون آ رہا ہے، تو اب وہ عادت کے ایام کے علاوہ خون کے لیے غسل کرے گی. جیسے اس کے عادت کے ایام 6 دن ہے، 1 سے لے کر 6 تک، 1 سے لے کر 7 تک، 1 سے لے کر 5 تک، اس پیریڈ کا وہ انتظار کرے گی. جب وہ گزر جائے تو غسل طہارت کرے گی اور اس کے بعد وہ پاک ہو کر نماز پڑھے گی. اب اس کے لیے یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی یا 2 نمازوں کو اکٹھا کرے گی، غسل کر کے پڑھے گی، سب تفصیل اپنی جگہ آئے گی. لیکن اگر کسی کا حیض شروع ہوا ہو اور وہ حیض ہی استحاضہ میں بدل گیا ہو، پہلی مرتبہ حیض جاری ہوا اور وہی کنٹینیو چل رہا ہے، مہینوں مہینہ چل رہا ہے، لا الہ الا اللہ، تو ایسی عورت کیا کرے گی؟ تو کچھ اہل علم نے کہا کہ وہ عورتوں کی عادات کی طرف پلٹیں گی کہ جس ماحول میں رہتی ہے یا اپنی ماں بہن کی عادت اس کی کیا ہے، اس کا لحاظ کر کے ان ایام کو حیض شمار کرے گی اور اس کے بعد وہ پاکی کا غسل کرے گی اور بقیہ ایام کو استحاضہ سمجھے گی. لیکن صحیح قول یہ ہے کہ حیض کا خون اور استحاضہ کے خون میں رنگ اور کیفیت میں دونوں میں فرق ہے، جیسا کہ یہ حدیث جو ہمارے سامنے ہے یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کا اپنا ایک خاص رنگ ہے حیض کا اور استحاضہ کے خون کا اپنا ایک رنگ ہے. تو اس لیے وہ خون کے رنگوں سے پہچانے گی کہ آیا وہ حیض ہے یا استحاضہ ہے. یہ قول زیادہ صحیح ہے. اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، نہ اس کی عادت پہلے سے بنی ہوئی ہو حیض کی، نہ وہ خون میں تمیز کر سکتی ہو، تب ایسی صورت میں آخر میں لاسٹلی وہ عادت کے ایام یہ جو ہے وہ اپنے خاندان کی عورتوں کے ماہواری کے ایام کا لحاظ کرے گی. چلیے حدیث دیکھتے ہیں. پہلی حدیث ہمارے سامنے ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان فاطمة بنت ابی حبیش كانت تستحاض فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دم الحیض دم اسود يعرف یا يعرف فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه ابو داود والنسائی وصححه ابن حبان والحاکم واستنکرہ ابو حاتم. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش مستحاضہ ہوا کرتی تھی یا ان کو دم استحاضہ آیا کرتا تھا، کثرت سے حیض کا خود جاری ہوتا تھا، وہی جو استحاضہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی محل خاص سے ہی آتا ہے تو اس لیے اس کو مستحاضہ کہتے ہیں. وہ بھی تو حیض ہی سے ہے نا، اور اس میں سینتے جو ہے وہ زیادتی کے لیے، یعنی بہاؤ زیادہ ہوتا ہے، خون ہمیشہ یا اکثر اوقات میں آتا رہتا ہے، اس سے اس کو دم استحاضہ کہتے ہیں. تو مطلب یہ کہ ان کو ہمیشہ خون جاری رہتا ہے فاطمہ بنت ابی حبیش کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دم الحیض دم اسود یعرف، یقیناً یا بے شک حیض کا خون کالا خون ہوتا ہے، کالا خون ہوتا ہے، یعنی سرخ تو ہوتا ہے لیکن اس میں سیاہی زیادہ غالب ہوتی ہے. یعرف پہچانا جاتا ہے، یعنی عورتیں اس کو پہچانتی ہیں، حیض کے خون کے رنگ کو عورتیں پہچانتی ہیں، یعرف. اور کچھ لوگوں نے اس کو پڑھا یعرف لہو عرف ورائحۃ، یعنی اس میں بدبو ہوتی ہے. تو حیض کا خون کالا خون ہوتا ہے جس کو عورتیں پہچانتی ہیں. تعریف النساء، یعرف جو پہچان لیا جاتا ہے، یعنی عورتیں حیض کے خون کو اس کے رنگ سے پہچانتی ہیں، یا یہ ہے کہ اس کے اندر عرف ہوتا ہے، یعنی رائحہ کڑی ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، جب ایسا ہو، کانا ناقصہ نہیں ہے، تامہ ہے، اور اسی اشارہ اس کا فاعل ہے، جب ایسی کیفیت ہو، اور کہ خطاب ہے فاطمہ بنت حبیش کو، جب ایسی کیفیت ہو تو فرمایا کہ یعنی جب کالا خون ہو جس کو پہچانتی ہے عورتیں یا جس میں بدبو ہوتی ہے، فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، یا فَتْرُكِ الصَّلَاةِ، صحیح میں جو روایت آئی ہے، نماز سے رک جاؤ، نماز چھوڑ دو. اور ہمیں معلوم ہے کہ حائضہ سے اللہ تعالیٰ نے نماز کو معاف کیا ہے، یعنی قضا بھی نہیں کرے گی وہ. لیکن اگر رمضان کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر وہ روزہ تو نہیں رکھے گی لیکن اس کی قضا کرے گی، روزوں کی قضا لازم ہوگی. ایام حیض کے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا یا چھوڑے گئے روزوں کی قضا واجب ہوگی، جبکہ نماز کی قضا اللہ نے معاف کی.
نماز سے رک جاؤ. فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ، جب اس رنگ کے علاوہ خون آئے، مثلا مٹیالہ ہو، ہلکا سا سیاہی مائل ہو، سرخی بہت ہلکی سیاہی مائل ہو، یا اصفر ہو، سرخی سفیدی کی طرف مائل ہو ہلکی، جس سے ایک زرد کلر، یلو کلر ہلکا آتا ہے، جیسے زخموں سے بہنے والا جو خون ہوتا ہے اس طرح کا، یا بھورا کلر ہو، اشقر جس کو کہتے ہیں اشقر اللون، یا مٹیالے رنگ کا ہلکا سیاہی مائل، تو کہا فتوضئی، جب دوسرا خون آوے تو وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرو، لیکن حیض سے پاکی کے غسل کے بعد، کیونکہ حیض سے غسل واجب ہے، طہارت کا ایک غسل کرنا ہوگا، اور پھر وضو کر کے وہ نماز پڑھتی رہے گی. اس میں جو یہ لفظ ہے دم اسود یعرف، یہ صحیح ہے ان کے اندر نہیں آیا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ صاحب محمد ابن عدی جو ہیں، محمد ابن ابی عدی، ان کے تعلق سے یہ ہے کہ انہوں نے اس کا اضافہ کیا اور ان پہ کلام ہے، تو اس لیے ہر چند کے امام ابو داؤد نے روایت کی ہے، خاموشی اختیار کی ہے، اور نسائی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، حدیث کی روایت کی ہے سنن میں، سنن ابی داؤد، سنن نسائی میں حدیث ہے. ابن حبان نے اور حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور اسی طریقے سے حدیث کو اور بھی لوگوں نے، خود امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد شاکر نے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو صحیح کہا ہے. تو یہ فاطمہ بنت حبیش کے تعلق سے آپ نے جانا کہ دم ہے دم اسود یعرف، جو صحیحین کی روایت میں ہے وہ یہ ہے اس واقعے کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، جب خون کی جو مقدار ہے یا جو ایام ہے، جب تمہارے وہ ایام ختم ہو جائیں تو غسل کر کے نماز شروع کرو. تو آپ نے ایام کا ذکر کیا تھا، اور یہاں خون کے رنگ کی طرف پلٹنے کے لیے کہا ہے کہ خون کا رنگ دیکھو کہ کالا ہے، بدبودار ہے، یا عورتیں پہچانتی ہیں، یا دوسرے کلر کا خون ہے. اس لفظ کے اوپر کلام. ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ امام زہری نے اس حدیث کو جو روایت کیا ہے، تو امام زہری نے عروہ سے، اور عروہ نے عائشہ سے روایت کیا ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش کا یہ معاملہ تھا کہ وہ مستحاضہ ہوتی تھی، تو گویا کہ یہ حدیث مسند عائشہ کے میں داخل کی جائے گی، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کی مرویات میں داخل کی جائے گی. جبکہ ایک دوسری حدیث جو سند آتی ہے وہ ہے ابن شہاب نے عروہ سے روایت کیا ہے، اور عروہ نے فاطمہ بنت ابی حبیش سے روایت کیا ہے کہ اسے استحاضہ ہوتا تھا. تو گویا کہ یہ حدیث عروہ نے کس سے روایت کی ہے؟ فاطمہ بنت ابی حبیش سے. تو یہ روایت فاطمہ بنت ابی حبیش کی مسند میں مرویات میں داخل کی جائے گی. تو یہ اہل علم نے کلام کیا، لیکن الحمدللہ کوئی بات نہیں ہے، ممکن ہے دونوں سند آئی ہے، اور عروہ کا سماع عائشہ سے تو ہے ہی ہے، فاطمہ بنت ابی حبیش سے بھی ہے، تو اس لیے کوئی دقت کی بات نہیں. لا الہ الا اللہ. اور متن کے اندر جو کلام لوگوں نے کیا ہے وہ یہی کہ صحیحین کے اندر اسود یعرف کا لفظ نہیں آیا، اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا فاطمہ بنت ابی حبیش کو کہ انما ذلک عرق ولیست بالحیضہ، یہ ایک رگ سے نکلنے والا خون ہے، دم استحاضہ، حیض نہیں ہے. فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ، جب حیض کا خون آئے فَاتْرُكِ الصَّلَاةَ، نماز چھوڑ دو. فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، جب ایام تمہارے ختم ہو جائیں، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، تو خون کو دھو اور نماز پڑھو. تو کہتے ہیں کہ یہ اسود یعرف کا جو ہے کالا رنگ کا خون ہے جو پہچانا جاتا ہے، یہ صحیح ہے ان کے اندر نہیں آیا ہے، بلکہ زہری سے روایت کرنے والے محمد ابن عمرو نے اس لفظ کو بیان کرنے میں تفرد اختیار کیا ہے، تو اس لیے ابو حاتم نے اس کے اوپر کلام کیا ہے، استنکر ہوا ابو حاتم اس لفظ کے اوپر. لیکن اہل علم نے کہا کہ صاحب حدیث الحمدللہ حدیث حسن ہے، اور ہر چند کے اس میں کلام ہے، لیکن اہل علم نے اس پر عمل کیا ہے، اور اس حدیث کو محمول کیا ہے اس عورت کے اوپر جس کو پہلی مرتبہ خون جاری ہوا ہو اور استحاضہ میں تبدیل ہو گیا. تو اس کی تو چونکہ کوئی عادت ہے نہیں، مقررہ ایام اس کے ہے نہیں، تو وہ اپنے حیض کو نفاس سے کیسے تمیز کرے گی؟ رنگ سے پہچانے گی. اور جس کی عادت ہے وہ اپنے عادت کے ایام کو حیض شمار کرے گی، پیریڈز جو اس کے آتے ہیں مقررہ ایام، اور اس کے بعد وہ غسل کرے گی.
اور جو بقیہ ایام میں جو اس کے خون جاری ہوتے ہیں وہ بیماری کا فاسد خون ہوگا، اور اس میں رولنگ ہے کہ صاحب وضو کر کے ہر نماز کے لیے وضو کرنی ہوگی، ہر نماز کے لیے، نماز کے وقت کے لیے، یعنی ایک وقت میں ظہر سے لے کر عصر تک جتنی نماز چاہے پڑھ سکتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو بہرحال اس میں ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ دم استحاضہ دم حیض سے رنگ میں مختلف ہے، جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ چونکہ نکلتا ہے رحم سے ہی اور بکثرت نکلتا ہے، استحاضہ میں جو سین تا ہے یہ کثرت کے لیے ہر وقت نکلتا رہتا ہے یا اکثر وقت نکلتا رہتا ہے، اور یہ رحم سے نکلتا ہے یا رحم کے بالائی حصے سے نکلتا ہے یا فرج سے وجائنا سے نکلتا ہے، اور اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں، جیسے رحم کے اندر ورم ہو جائے یا سروکس کے اندر زخم ہو جائے یا ورم ہو جائے یا کچھ اس طریقے سے اور بھی بیکٹیریل بیماری ہو، تو جس کی وجہ سے یہ آتا ہے۔ حیض کے خون کے تعلق سے بتایا گیا کہ یہ کالا خون ہوتا ہے، لیکن جو استحاضہ کا خون ہوتا ہے وہ اپنے نیچرلی خون پر ہوتا ہے، وہ لال ہوتا ہے، تھوڑا وہ سفید زردی کی طرف مائل ہوتا ہے، یا تھوڑا وہ مٹیالے رنگ کا ہوتا ہے، یا آپ کہہ لیجیے کہ بھورے رنگ کا ہوتا ہے۔ لیکن جو حیض کا خون ہوتا ہے اس کے اوپر جو سیاہی ہوتی ہے وہ غالب ہوتی ہے۔ دوسری جو علامت اہل علم نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ حیض کا خون گاڑھا ہوتا ہے، تھک ہوتا ہے، جبکہ استحاضہ کا خون پتلا ہوتا ہے۔ جب لیبارٹری میں چیک کیا گیا تو اطباء نے لکھا ہے کہ صاحب وہ گاڑھا ہوتا ہے، شاید وہ جو کچھ رحم کے اندر جو شبکہ ہوتا ہے جس میں بچہ تیار ہونے کے لیے جو پاکی کے ایام میں وہ جو بنتا رہتا ہے غشا ڈھکن رحم کے اندرونی حصے میں، جب اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا اور استقرار نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ خون نکلتا ہے باہر، تو اس کے ساتھ جو وہ جھلی ہوتی ہے جو اندر، یا جو غشا ہوتی ہے ڈھکن جو ہوتا ہے، اب اس کو طبی اصطلاح میں کوئی خاص بولا جاتا ہوگا، تو اس کے بھی ذرات اور اس کے بھی اثرات خون کے اندر ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ تھوڑا گاڑھا ہوتا ہے، جبکہ استحاضہ کا خون ایسا نہیں ہوتا، وہ پتلا خون ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تیسرا ایک فرق یہ ہوا کہ صاحب حیض کے خون کے اندر بدبو ہوتی ہے، استحاضہ کے خون کے اندر بدبو نہیں ہوتی۔ اور ایک اور چوتھی علامت یہ بتائی گئی کہ حیض کا خون جمتا نہیں ہے، اگر وہ گرے اگر زمین کے اوپر تو وہ جمتا نہیں ہے، لیکن استحاضہ کا جو خون ہوتا ہے وہ جم جاتا ہے، اسی لیے کہ اوڑک سے خون ہے ہماری، اگر انگلی کٹ جائے کہیں سے خون کٹ جائے، جب خون ٹپکے گا زمین پر تو وہ جم جائے گا۔ تو یہ کہا ہے کہ صاحب حیض کا خون منجمد نہیں ہوتا، جبکہ استحاضہ کا خون منجمد ہوتا ہے۔ تو یہ تو بہرحال حیض اور استحاضہ کے درمیان فرق کرنے کے لیے ایک علامت بتائی گئی کہ دم اسود، حیض کا خون کالا ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، اور جیسا کہ آپ نے اور بھی فرق سمجھا کہ وہ جمتا نہیں ہے، اس میں بدبو ہوتی ہے۔ اب حکم کیا ہے کہ استحاضہ والی عورت حیض سے پاک ہوئی تو غسل کر لیا اس نے، رنگ کی وجہ سے فرق کرے اگر پہلی مرتبہ آیا ہے تو، یا پھر اگر بعد میں استحاضہ کی بیماری لگی ہے تو جو اس کی پہلے سے عادت ایام حیض کی تھی ان ایام کو چھوڑے اور اس کے بعد پاکی کا غسل کرے اور پھر نماز شروع کرے، روزہ بھی رکھے۔ اس درمیان میں مرد بھی اس کے پاس آ سکتا ہے، کیونکہ وہ پاک کے حکم میں ہوتی ہے، وہ دم حیض نہیں ہے جو ناپاک ہے اور جس سے قریب ہونے سے اللہ تعالیٰ نے جن ایام میں قریب ہونے سے عورت سے منع فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اس کے اندر داخل نہیں ہے۔ کیا یہ مستحاضہ عورتیں ہر نماز کے لیے غسل کریں گی، یا یہ ہے کہ صاحب دو نمازوں کو اکٹھا کر کے غسل کریں گی، یا پھر وضو کریں گی؟ تو اتنی بات سمجھنی چاہیے کہ صاحب غسل واجب نہیں ہے، مستحاضہ پر ایک ہی غسل واجب ہے جب وہ حیض سے پاک ہوتی ہے، الا کے درمیان میں اگر اس کا شوہر سے مجامعت کرتا ہے تو پھر غسل جنابت واجب ہے۔ لیکن اگر یہ صورت نہیں ہے جنابت کی یا احترام اس کو نہیں ہوتا ہے
تو ایسی صورت میں صرف حیض سے حیض جب وہ پاک ہوگی حیض سے تو غسل واجب ہوگا. اب پورے باقی جو دن ہے اگر 7 دن اس کے ایام حیض مان کے چلیے یا 7 دن کالا رنگ آیا اور اس کے بعد رنگ خون کا بدل گیا تب سے لے کر کے وہ 23 ڈیز وہ پاک اپنے کو سمجھے گی یعنی نماز پڑھے گی. اب ایسی صورت میں وہ چاہے تو ہر نماز کے لیے غسل کرے. کئی روایتیں اس سلسلے میں آئی ہیں، حالانکہ کلام ہے لیکن تمام روایتوں کو ملانے سے قوت پیدا ہو جاتی ہے اگر اس کی طاقت ہے تو. یا پھر 2 نمازوں کو اکٹھا کرے، ظہر اثر کو اکٹھا کرے اور غسل کر لے، غسل کرے پھر ظہر پڑھے پھر اثر پڑھے. اب کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جمع سوری ہے یعنی ظہر کو بالکل آخر وقت میں اور اثر کو اول وقت میں لے. کا مطلب یہ ہے کہ صاحب غسل کرے اور ایک اندازے کے مطابق، آج کل تو ٹائم ہے اور ٹائم ٹیبل نماز کا مقرر بھی ہوتا ہے، آج کل تو مسئلہ آسان ہے کہ صاحب ظہر کا وقت کتنے بجے سے شروع ہو کر کتنے بجے ختم ہو رہا ہے، تو اس سے قبل وہ غسل کر کے فارغ ہو جائے اور بالکل آخری وقت میں سنت کے ساتھ 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت پھر سنت پڑھے، یہاں تک کہ 2-4-5 منٹ کے انتظار کے بعد پھر اگر اس کے اثر کا وقت آ جاتا ہے، نماز کا اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر اثر بھی پڑھ لے. اسی طریقے سے پھر مغرب کو مؤخر کرے، عشاء کے وقت شروع ہونے سے پہلے تک، یہاں تک کہ غسل کر لے، پھر مغرب کی نماز پڑھے، 2 رکعت سنت پڑھے. اب عشاء کا وقت داخل ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کچھ منٹ انتظار کرے، پھر عشاء کی نماز پڑھ لے اور پھر فجر کے لیے غسل کرے. تو یہ 3 غسل ہے جیسے کہ حدیث آئے گی. اس حدیث کے اوپر بھی سندی لوگوں نے سندی طور پر کلام کیا، لیکن حدیث انشاءاللہ ٹھیک ہے. یہ بھی تو 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا، یا یہ ہے کہ عصر کا وقت داخل ہو گیا ہے تو غسل کرے اور ظہر پڑھے پہلے، اس کے بعد عصر پڑھے. تو جمع حقیقی کرے کہ جمع سوری کرے، ظہر کو بالکل آخری وقت میں اور عصر کو بالکل اول وقت میں، اور اس سے پہلے ظہر عصر کو ملا کر پڑھنے سے پہلے غسل کر لے اور ظہر سے فارغ ہو جائے ظہر کے وقت کے اندر ہی، یعنی 2-4 منٹ رہتے ہوئے ہی فارغ ہو جائے، پھر اس کے بعد عصر پڑھے. یہ ہوا جمع سوری کے. دیکھنے میں شکلاً لگ رہا ہے کہ نماز اکٹھے ہو رہی ہے، لیکن ہو نہیں رہی ہے اکٹھا. ظہر بالکل آخری وقت میں ظہر کے ہو رہی ہے اور عصر کی نماز عصر کے اول وقت میں ہو رہی ہے. اب کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، عصر کے بعد بھی وہ، عصر کا وقت داخل ہونے کے بعد بھی وہ دونوں نمازوں کو اکٹھا کر سکتی ہے. تو اس طریقے سے یومیہ 3 غسل ہے. لیکن یہ ہر نماز کے لیے غسل کرنے کا حکم جو متعدد روایتوں سے آ کر کے استدلال کی قوت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، یہ عمل ہو، یا یہ کہ صاحب 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھے اور اس سے پہلے غسل کر لے، یہ عمل ہو، اس طرح سے 3 مرتبہ یومیہ غسل کرے، یہ محض استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے. صحیح قول کے مطابق واجب غسل صرف ایک ہے، اور وہ واجب غسل کب ہوگا؟ جب وہ حیض کے ایام سے پاک ہوگی، جو اس کی عادت کے ایام ہے یا رنگ سے جو فرق کرے گی، اس کے بعد وہ وہاں غسل کرے گی. پھر استحاضہ والی عورت پر غسل واجب نہیں ہے، الا یہ کہ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ شوہر اس سے مجامعت کرے تو غسل جنابت واجب ہوگا. تو یہ مسئلہ کہ ہر نماز کے لیے غسل کرے یا 2 نمازوں کے لیے غسل کرے، یہ استحبابی ہے. جو چیز واجب ہے اس کے اوپر وہ یہ ہے کہ اگر وہ غسل نہیں کرتی ہے، مہینے سے مہینہ ہی غسل کرتی ہے، یا ہفتے میں غسل کرے صفائی ستھرائی کے لیے، فریشنس کے لیے، تو ایسی صورت میں اس خاتون کو جو مستحاضہ ہے، ہر نماز کے لیے، ہر نماز کا وقت جب داخل ہو جائے تو اس کو اپنی شرمگاہ کو دھونا، پھر اس کو اچھے طریقے سے باندھنا، روئی وغیرہ ڈال کر کے، پیڈ وغیرہ رکھ کر کے، اور اس کے بعد پھر وضو کرنا اور اس کے بعد نماز پڑھے. اور اس درمیان میں اگر خون کا بہاؤ رہتا ہے، پیڈ میں اگر خون جاری ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ ایک وضو اس کا عصر کے وقت تک کے لیے کافی ہے. اس میں وہ جتنا چاہے نماز پڑھے، فرض سنت سب پڑھ سکتی ہے، تلاوت وغیرہ سب کر سکتی ہے. لا الہ الا اللہ. تو یہ اصل میں ہے کہ ہر نماز کے لیے اس کو طہارت سے پہلے صفائی ستھرائی اپنی کرنی ہوگی اور اس کے بعد وضو کرنا پڑے گا. یہ تو واجب اور فرض ہے. اگرچہ کچھ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ مستحاضہ کے لیے استحاضہ کا خون کا بہاؤ یہ ناقض للوضو نہیں ہے، جب تک کہ کوئی دوسرا ناقض للوضو نہ ہو، ریاح نہ ہو اور قبول دوبر سے کچھ نکلے نہیں اس کے علاوہ، سمجھا کہ پیشاب پخانہ، ریاح وغیرہ، اس طرح کی چیزوں سے نقض وضو ہوگا. استحاضہ کا خود نقض وضو نہیں ہے. اس کا کہنے کا مطلب یہ کہ کچھ اہل علم کے نزدیک یہ ہے کہ اگر ظہر کا وضو اس نے کیا ہے اور ظہر کا وضو اس کا مغرب تک اگر باقی ہے تو وہ ظہر بھی پڑھ سکتی ہے اور اسی وضو سے وہ عصر بھی پڑھ سکتی ہے. لیکن صحیح قول یہ ہے کہ نہیں، توضئی لکل صلاۃ، بخاری میں روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرو. یہ قول زیادہ صحیح ہے اور اسی پر جمہور اہل علم.
تو مستحاضہ کے لیے ہر نماز کے لیے یا دو نمازوں کے لیے غسل کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ استحبابی ہے، لیکن ہر نماز کے لیے طہارت سے پہلے صفائی ستھرائی کرنا اور اس کے بعد وضو کرنا یہ واجب اور فرض ہے۔ دیکھتے ہیں حدیث اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہی فاطمہ بنت ابی حبیش کے واقعے میں۔ یہ فاطمہ بنت ابی حبیش اسلام کی طرف سبقت کرنے والی خاتون میں سے تھی۔ ارض حبشہ انہوں نے ہجرت کیا تھا اپنے شوہر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ حضرت علی کے بھائی تھے نا جعفر، جو غزوہ موتہ میں جن کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے، تو کہا کہ جعفر یطیر بجناحیہ فی الجنہ، وہ اپنے دونوں بازوؤں کے ساتھ جنت میں اڑ رہے۔ تو یہ جعفر بن ابی طالب کی بیوی تھی، 3 بچے ان سے پیدا ہوئے۔ غزوہ موتہ میں جب ان کی شہادت ہو گئی تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے شادی کی، اور اسی نے اسماء بنت امیس نے حضرت ابوبکر صدیق کو غسل دلایا تھا جب حضرت صدیق کا انتقال ہوا۔ اب پھر اس کے بعد عدت گزارنے کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان سے شادی کی۔ تو صحابیات کے پاس اگر رشتے مناسب آتے تھے تو وہ شادی کے پیغام کو ٹھکراتی نہیں تھی۔ آج کل جو عام طریقے سے عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ صاحب اگر شوہر مر گیا یا اس نے طلاق دے دی، 2-1 بچے ہیں اس کے، تو پھر وہ شادی نہیں کرتی ہے یا پسند نہیں کرتی ہے شادی کرنا۔ بھئی جب عذر ختم ہو گیا، شوہر مر گیا یا طلاق اس نے دے دیا اور پیغام رشتہ مناسب آ رہا ہے، تو عورتوں کو رشتہ قبول کرنا چاہیے۔ یوں تنہا زندگی گزارنے سے بڑے فتنے ہیں، یہ فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیے اصل میں یہ تفصیل ڈالنے کا مطلب یہی تھا کہ حضرت اسماء نے گویا اپنی زندگی میں 3 شادی کی۔ حضرت جعفر سے جب وہ شہید کر دیے گئے تو انہوں نے وفات کی عدت گزاری، اور اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئی، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ وہ 8، 9، 10، 11، 12 اور 13 تک، گویا کہ 5-6 سال کی مدت یہ ان کے ساتھ رہی ہے، 5 سال کے قریب۔ اور اس کے بعد جب حضرت صدیق کا انتقال ہوا ہے تو عدت وفات گزارنے کے بعد حضرت علی سے انہوں نے شادی کی۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ حدیث ہے فاطمہ بنت ابی حبیش کے تعلق سے۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے پوچھا، ابو داؤد میں یہ حدیث ہے، تو آپ نے فرمایا لتجلس فی مرکن، وہ خاتون یعنی فاطمہ بنت ابی حبیش کو کہو کہ وہ مرکن میں، یعنی آپ اس کو کہہ لیجیے ٹب جس کے اندر کپڑے ہم بھگوتے ہیں صاف کرنے کے لیے، دھونے کے لیے عورتیں ڈالتی ہیں، تو اس طرح کے تگاڑ میں، کہیں لگن کہتے ہیں کہیں تگاڑ کہتے ہیں اس کو، آپ ٹب سمجھ لیجیے، بڑا سا ٹب جس کے اندر وہ بیٹھ سکتی ہو، وہ بیٹھے۔ فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ، اور جب وہ دیکھے کہ پانی کے اوپر زردی مائل خون ہے، یلو کلر خون ہے، تو وہ سمجھے کہ وہ مستحاضہ ہے، حائضہ نہیں۔ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا، تو ان کو چاہیے کہ وہ ظہر و عصر کے لیے ایک غسل کریں۔ یہ استحبابی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ظہر و عصر کو جمع کریں، ایک غسل کریں کے ساتھ۔ وَتَغْتَسِلُ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا، اور مغرب و عشاء کے لیے ایک غسل کریں۔ وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسْلًا، اور فجر کی نماز کے لیے غسل کریں۔ تو اس طریقہ سے 3 نمازوں کے لیے وہ غسل کریں گے۔ اور اگر اس کے بیچ میں ان کو ضرورت کوئی پڑتی ہے، کسی نماز کی سنت کی یا کوئی اور نماز ہے، یا پاکی کی اور ضرورت پڑتی ہے، جیسے قرآن مجید کو پڑھنا چاہتی ہیں وغیرہ ذالک، تو پھر وضو کر لیں گی۔ یہ جو حدیث ہے، حاکم نے کہا کہ یہ امام حاکم نے، اس پر تو حافظ ابن حجر نے کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، لیکن امام حاکم نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ لیکن اہل علم نے اس پر گفتگو کی ہے کہ سہیل بن ابو صالح اس کی سند میں ہے، جو متکلم فی راوی ہے۔ تو جو راوی متکلم فی ہوتا ہے اس کی حدیث حسن درجے کی ہوتی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اس کو ضعیف جانا ہے، جو 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے بھی غسل کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غسل کے سلسلے میں کوئی روایت ہے ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً کوئی حدیث ثابت ہی نہیں ہے، نہ ہر نماز کے لیے غسل کرنا، نہ 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ زہری سے روایت کیا ہے سہیل بن ابو صالح نے، اور اس نے یہ حدیث ذکر کی ہے، جبکہ زہری سے اس روایت کو کئی لوگوں نے روایت کیا ہے،
لیث نے، ابراہیم بن سعد نے، ابن عیینہ نے، معمر نے، اوزاعی نے، ابن اسحاق نے، کئی لوگوں نے روایت کیا ہے، لیکن کسی نے بھی یہ غسل والی بات ذکر نہیں کی. سمجھا؟ تو اس اعتبار سے اہل علم نے کلام کیا ہے. لیکن الحمدللہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حدیث استدلال کے قابل ہے اور یہ حکم ثابت ہے. اور دوسری روایت حمنہ بنت جہش کی آئے گی، وہ بھی اس کی تائید کرتی ہے. تو کہا لتجلس فی مرکن، وہ ایک بڑے سے ٹب کے اندر بیٹھے اور رنگ کو دیکھیں. اس کا مطلب یہ ہو کہ استحاضہ کا جو خون ہوتا ہے وہ سرخ خون ہوتا ہے، زردی مائل ہوتا ہے، زردی مائل ہوتا ہے. بہرحال اس حدیث سے سمجھ آیا کہ مستحاضہ دو نمازوں کے لیے اکٹھا غسل کرے گی، دو نمازوں کے لیے اکٹھا پڑھنے کے لیے غسل کرے گی. اس طرح سے وہ 3 غسل کر سکتی ہے. اب اسی سلسلے میں جو روایت ہے کہ مستحاضہ 2 نمازوں کو اکٹھا کرے گی اور غسل کرے گی، یہ دیکھیے روایت ہے جس کو امام بخاری نے بھی حسن کہا ہے. عن حملة بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي فإذا استنقعت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تهيض النساء فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ففعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال وهو أعجب الأمرين إلي. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاری. کہتے ہیں حملہ بنت جہش رضی اللہ عنہا سے روایت ہے. زینب بنت جہش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہے، ان کی بہن ہے حملہ. بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ جہش کی تمام بیٹیوں کو استحاضہ ہوا، کسی کو کم کسی کو زیادہ، لیکن استحاضہ رہا. حملہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ کنت استحاض حیضۃ کثیرۃ شدیدۃ، کثیرہ شدید ہے، بہت زیادہ، بہت سخت، مجھے حیض کا خون جاری ہوتا تھا، یعنی دم استحاضہ میں بکثرت، بہت زیادہ، بہت تیز بہاؤ. تاکید پر تاکید، استحاض حیضۃ کثیرۃ شدیدۃ، تاکید پر تاکید. تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتویٰ لینے کے لیے آئی، دریافت کرنے کے لیے آئی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ ناپاک خون نہیں ہے، یعنی یہ وہ خون نہیں ہے جو تمہارے لیے نماز اور روزے کے ترک کو مباح قرار دے. انما ہی رکضۃ من الشیطان، یہ شیطان کی کھچڑ ہے، یہ شیطان کی ایڑ ہے، وہی جو ہے بیماری کا خون ہے، یہ مطلب کرے گا. فتحیضی 6 ایام او 7، 6 دن یا 7 دن جو تم حیضہ ہوتی ہو اس دن تک اپنے آپ کو روکو، ثم مغتسلی، پھر غسل کرو. اب یہاں آپ نے 6 دن یا 7 دن کہا، یہ بتانے کے لیے کہ صاحب عورت عادت کی طرف پلٹے گی، حالانکہ ضروری کہ یہ مفہوم ہو. عادت تحیضی 6 ایام، آپ نے ایک مثال کے طور پر کہا کہ تمہاری جو بھی عادت ہو 6 دن کی یا 7 دن کی، اس کو تم حیض شمار کرو. یہ نہیں کہ عورتوں کو عادت کی طرف پلٹنا چاہیے. تو جس عورت کی عادت پہلے سے پیریڈ کی ہے، بعد میں استحاضہ کا خون شروع ہوا ہے، ایک ہی قول ہے کہ وہ اپنے ایام عادت کا لحاظ کرے گی، کتنے دن، کس تاریخ سے کس تاریخ تک وہ حیضہ ہوا کرتی تھی. اور جس کو پہلی مرتبہ خون آیا جو استحاضہ میں تبدیل ہو گیا، وہ خون کے رنگ سے اپنے آپ کو پہچانے گی. اور اگر وہ بھی تمیز نہیں ہے، نہ عادت اس کی اس کو معلوم ہے، نہ وہ رنگ کے درمیان تمیز کر سکتی ہے، لا عادت ولا تمیز، تب ایسی صورت میں وہ عورتوں کی عادت کی طرف پلٹے گی کہ ہمارے گھر کی جو عورتیں ہیں، ماں بہن، وہ سب کتنے ایام کے لیے ناپاک ہوتی ہیں، تو اتنے حساب سے وہ حیض سمجھے، پھر غسل کرے. اب یہ پاکی کا غسل ہوا جو فرض ہے اس کے اوپر. جب صاف ستھری ہو جاؤ تو 24 دن، اگر 6 دن تمہارے ایام ہیں مثال کے طور پر، یا کہ اگر 7 دن ہیں تو 23 دن بچتے ہیں تمہاری پاکی کے، اس میں تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، اور یہ تمہارے لیے کافی ہے. ایسا ہی بالکل کرو جیسے کہ حیض عورتیں کرتی ہیں، جس طریقے سے وہ حیض سے پاک ہوتی ہے
اور پاکی دیکھتی ہیں، اور پاکی کی علامت ہے عورتوں کے یہاں کہ ایک سفید مادہ رحم سے نکلتا ہے، چونے کے طریقہ سے سفید مادہ ہوتا ہے، جو علامت ہے کہ صاحب اب خون ختم ہو گیا اور رحم صاف ہو گیا۔ اور کچھ عورتوں کو یہ ہوتا ہے کہ صاحب وہ سفید مادہ نہیں آتا ہے، وہ خشکی ہوتی ہے، بدن سے خون کا رساؤ بند ہو جاتا ہے، روئی یا کوئی اس طرح کی سفید چیزیں اندر ڈالتی ہیں، اور پھر وہ کچھ وقفے کے بعد، کئی گھنٹوں کے بعد اگر نکالتی ہیں، دیکھا کہ اس پر کوئی خون کا اثر نہیں پایا گیا، تو اسی کو وہ اپنی صفائی سمجھتی ہے، یہ ان کی اپنی عادت ہے، اور سمجھنے کا اپنا پاکی کو سمجھنے کا طریقہ ہے ان کا۔ لیکن زیادہ تر عورتوں کو وہ سفید مادہ آتا ہے، اور وہ پاکی کی بڑی علامت ہے اور واضح علامت ہے کہ سفید مادہ آ جائے۔ تو اس کے بعد وہ غسل اس کے اوپر واجب ہے، اور پھر وہ نماز پڑھے گی۔ 24 دن بچے یا 23 دن بچے، یا کسی کو اگر 10 دن کی عادت ہے تو جو 20 دن یا 29 دن کا اگر مہینہ ہے تو اس کے حساب سے معاملہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو پھر اس کے بعد اگر تم اس بات پر قدرت رکھتی ہو کہ ظہر کو مؤخر کرو اور عصر کو جلدی کرو، ظہر کو مؤخر کرو اور عصر کو جلدی کرو، یہ لفظ بظاہر بتا رہا ہے کہ ظہر کو مؤخر کرو، یعنی ظہر کو ظہر کے آخر وقت تک لے جاؤ، آخر وقت میں ادا کرو، اور عصر کو اول وقت میں ادا کرو، کہ ایک نماز سے فارغ ہوئے تو عصر کا وقت داخل، دوسری نماز کا وقت داخل ہو گیا، یا کچھ منٹوں کا انتظار بھی کرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو اول وقت میں پڑھو۔ اور یہ آج کل کے ٹائم ٹیبل کے بعد تو بہت آسان ہے معاملہ، تو اس حساب سے اتنا پہلے وہ غسل کرے، اور اس طریقے سے دو نمازوں کو اکٹھا کرے۔ تو اگر تم اس بات پر قادر ہو کہ ظہر کو مؤخر کرو اور عصر کو جلدی کرو، اور اس سے پہلے غسل کر لو، تو ٹھیک ہے، یہ کر لو، ظہر عصر کو ایک ساتھ ملا کے پڑھ لو۔ پھر مغرب کو مؤخر کرو اور عشاء کو وقت پر اول وقت پہ پڑھو، مغرب کو بالکل اس کے آخر وقت پہ پڑھو اور غسل کر لو، تو ایسا بھی کر سکتی ہو۔ اور پھر صبح کی نماز کے لیے غسل کر لو اور نماز پڑھ لو۔ اور آپ نے فرمایا وہ اعجب الامرین الیہ، اور یہ ہر وقت وضو کرنے کے مقابلے میں مجھ کو زیادہ پسند ہے۔ اب اسی لفظ کے اوپر کلام ہے کہ یہ جو لفظ کہا ہے اعجب الامرین الیہ، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں اس حدیث کو خمسہ نے روایت کیا، امام احمد نے، اور سنن اربعہ نے، لیکن الا نسائی کر کے نسائی کو چھاٹ دیا، استثناء کر لیا، تو گویا کہ ترمذی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور احمد، ترمذی، یہ احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، یہ ہو گئے۔ اور ترمذی نے اس کو صحیح کہا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن کہا۔ تو امام بخاری نے اس کو حسن کہا، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا حملہ بنت جہش کی حدیث کے تعلق سے، تو انہوں نے کہا کہ حدیث صحیح ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کی تقویت کی طرف گئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن محمد ابن عقیل اس کے اندر راوی ہے، اور وہ حدیث تو ٹھیک ہے، اس کی حدیث حسن ہے، لیکن یہ ہے کہ صاحب اس نے اس روایت کو بیان کرنے میں اپنے ساتھیوں سے تفرد اختیار کیا، تو اس حیثیت سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ شاذ ہے، تفرد بہ عبداللہ بن محمد بن عقیل۔ لا الہ الا اللہ۔ لیکن حدیث جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امام احمد نے اس کو صحیح کہا، امام بخاری نے اس کو حسن کہا ہے۔ تو دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھے اور غسل کرے، ایک کو بالکل آخری وقت میں اور دوسری نماز کو اول وقت میں، دو نمازوں کو اکٹھا کرنا غسل کے ساتھ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ، یہ دو امر میں سے بہتر ہے، زیادہ پسند ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بعض روایتیں آتی ہیں جن میں یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے غسل کر لیا کر، تو یہ بہتر ہے۔ اگر وہ اس پر قادر نہیں ہے تو دو نمازوں کو اکٹھا کر کے غسل کرے، اگر اس میں بھی کوئی پرابلم ہے تو چلو ہر نماز کے لیے وضو کرو، یہ تو آسان ہے معاملہ۔ لیکن کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ نہیں، میرے لیے غسل کر لینا آسان ہے، تو اگر وہ ایسا کرنا چاہتی ہیں کہ دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھے، مستحادہ، تو وہ ایسا بھی کر سکتی۔ اعلیٰ کل حال میں نے شروع میں عرض کیا کہ مستحاضہ اپنی عادت ایام کی طرف پلٹے، اگر نہیں ہے تو راجح قول یہ ہے کہ وہ حیض کے خون کے درمیان فرق کرے، حیض کا خون اور استحاضے کے خون کی جو تمیز بتائی گئی ہے، اور اگر وہ بھی نہیں تمیز ہے اس کو کہ وہ رنگوں کے ذریعے پہچان سکے، تو پھر اپنے گھر کی عورتوں کی طرف وہ پلٹیں اور دیکھیں کہ صاحب ان کے گھر کی عورتوں کی عادت اس سلسلے میں کیا ہے، ان کو کتنے دن حیض آتا ہے، اس کی ماں بہن کی کیا عادت ہے، اس کا لحاظ کر کے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب مستحاضہ
کبھی مسئلہ چل رہا ہے ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا جو مسئلہ ہے. انا عائشہ ان حبیبہ بنت جہش، حبیبہ بنت جہش شکت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیبہ بنت جہش نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خون کی، کہ ان کو خون آتا ہے زیادہ. تو آپ نے کہا امکسی قدر ما کانت تحبسک حیضتک، تمہارا حیض جتنے دن تک تم کو روکا کرتا تھا پہلے، اس عادت کے بگڑنے سے پہلے، مستحاضہ ہونے سے پہلے، جو عادت تمہاری تھی ماہواری کی، اس کے اندازے سے رکی رہو. تو یہاں بھی ایام عادت کی طرف پلٹایا آپ نے. تو جس کی ایام عادت ہے الحمدللہ اس کی طرف پلٹنا ہی ہے، اپنے عادت کے ایام جتنے ہیں اس کا لحاظ کرنا ہے. نہیں تو پھر پہلی ہی مرتبہ ہوا ہے اور وہ مستحاضہ میں بدل گیا ہے تو خون کے رنگ سے پتہ لگائے. وہ بھی اگر نہیں اس کی تمیز کر سکتی ہے، رنگوں کے درمیان فرق نہیں کر سکتی ہے، تو پھر جیسا کہ ہے کہ خاندان کی اور گھر عورتوں کی عادت کا اعتبار کرے. تو آپ نے فرمایا امکسی قدر ما کانت تحبسک حیضتک، جتنے دن تک تمہارا حیض پہلے تم کو روکتا تھا نماز سے، اس دن تک رکی رہو، یعنی اس کو حیض شمار کرو. ثم اغتسلی، پھر غسل کر لو. فکانت تغتسل کل صلاۃ، یہ خاتون جو تھی وہ ہر نماز کے لیے خود ہی غسل کرتی تھی. تو یہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض روایتیں آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے لیے غسل کرو اگر اس کی طاقت ہے تو. مگر حدیث میں کلام ہے، کئی سندوں سے آنے کی وجہ سے یا کئی صحابیات سے روایت منقول ہے، اس وجہ سے اگر وہ ایسا کرے کہ ہر نماز سے پہلے غسل کر کے نماز پڑھے تو بھی ٹھیک، دو نمازوں کو اکٹھا کر کے غسل کرے تو بھی ٹھیک، اور نہیں تو پھر وہ تو بالکل واضح بات ہے جو بخاری کی روایت میں ہے، وفی روایت للبخاری وتوضئی لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کرے. یہ تو ایزیئر ہے کہ ہر نماز سے پہلے، یعنی نماز کا مطلب نماز کے وقت میں داخل ہونے کے بعد، ظہر کا وقت ہو گیا بس جا کے نظافت کرے، پھر اس کے بعد طہارت کرے، وضو کرے، اور اس کے بعد عصر کے وقت آنے تک، صلاۃ سے مراد وقت الصلاۃ، ظہر کا وقت جب سے شروع ہو کر جب تک رہتا ہے اس وقت تک کے لیے وہ ایک وضو کافی ہے. اور یہ حدیث ابو داؤد کے اندر بھی دوسری سند سے آئی ہے. تو بہرحال جو لوگ غسل کی حدیثوں کو صحیح نہیں مانتے، یا ان کا کلام ہے بعض اہل علم کا، محققین کا، کہ نہ ہر نماز کے لیے غسل ان کے لیے ثابت ہے، نہ دو نمازوں کو اکٹھا کر کے غسل والی حدیث کریکٹ سند سے ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو صحیح ہے میں روایت آئی ہے اس کا لحاظ کرے کہ ہر نماز کے لیے مستحاضہ نظافت، صفائی ستھرائی کے بعد طہارت کرے، وضو کرے اور نماز پڑھے، یہی کرنا ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے محسوس کیا اور پہلے سمجھا کہ صاحب وہ دونوں نمازوں کو اکٹھا کر کے غسل سے پڑھ سکتی ہے، اور یہ سلسلے کی جو حدیث ہے وہ الحمدللہ قابل استدلال ہے، صحیح ہے، یا کم از کم حسن درجے کی حدیث ہے. تو مستحاضہ کے اوپر گویا کہ ہر نماز کے لیے وضو واجب ہے. وتوضئی لکل صلاۃ، لا الہ الا اللہ. اب حیض کے ایام قدر ایام کے، اب حیض کے ایام کتنے ہو سکتے ہیں، کم سے کم زیادہ، اس کی کوئی حد بندی شریعت میں نہیں ہے، اور عورتوں کی عادتیں مختلف ہوتی ہیں. اس لیے جن لوگوں نے بھی کہا ہے وہ سب اپنے اپنے علاقے کی عورتوں کا سروے کرنے کے بعد ایک نتیجہ لیا ہے، لیکن فی الغالب جو معاملہ ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، 5 دن 7 دن کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کی، کچھ عورتوں کی عادت اس کے مختلف بھی ہو سکتی ہے. تو کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی مدت نہیں ہے. خون کا آنا عادت کے مطابق یہ حیض کی شروعات ہے، اور خون کا چلا جانا فَإِذَا أَدْبَرَتْ عَنْكِ الدَّمُ، جب خون تم سے بند ہو جائے، طہارت دیکھ لو، یعنی وہی قصہ بیضاء، سفید مادہ آ جائے، یا پھر جفاف اور خشکی ہو کہ خون کا قطرہ نظر نہیں آ رہا ہے روئی وغیرہ پر، تو پاکی ہو جائے گی. اب چاہے وہ 1 دن رہے کہ 2 دن رہے کہ 3 دن رہے، یا 10 دن رہے کہ 15 دن رہے، جو عادت ہے اس کے مطابق رہے گا. تو گویا کہ خون کا آنا عادت کے مطابق وقت مقرر پر، یہ ہے اس کی شروعات ہے، اور اس کا وقت مقرر پر ختم ہو جانا اور طہارت کی علامت دیکھنا عورت کا، یہ پاکی کی علامت ہے. ایک آخری حدیث اس درس کی لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، الصفرہ والقدرہ، زردی مائل اور مٹیالی رنگ کا مائل. خون آیا تھوڑا سفیدی مائل ہے جس کو کہتے ہیں صفرہ، یلو کلر کا خون ہے، یا خون تو ہے لال اور سیاہی مائل ہے جس کو قدرہ کہتے ہیں، یا کہ صاحب خون ہے لیکن ایک دم بھورے کلر کا ہے. تو یہ سب جو خون کے رنگ ہوتے ہیں وہ اگر حیض کے درمیان ہے، حیض سے متصل ہیں، لگے ہوئے ہیں،
سفیدی اور پاکیزگی یعنی طہارت کی علامت ظاہر ہونے سے پہلے اگر اس طرح کے خون آتے ہیں یا اس طرح کا خون آتا ہے تو وہ حیض کے اندر ہی شمار ہوگا. لیکن جب عورت پاکی دیکھ لے، جو اس کی عادت ہے پاکی دیکھنے کی، کہ صاحب خشکی ہو جاتی ہے، یا پھر یہ کہ قصہ بیضہ سفید مادہ آ جاتا ہے جو وہ اپنے کرسف پر، اپنے قطن پر، اپنے روئی وغیرہ پر، پیٹ پہ دیکھتی ہے تو اپنے آپ کو پاک سمجھتی ہے. اب اس نے غسل کر لیا، پھر اس کے بعد پاکی دیکھ لینے کے بعد، پاکی کی علامت دیکھنے کے بعد اگر وہ کچھ مٹمیلا خون کو یا زردی مائل خون کو اگر دیکھتی ہے تو اس کو خاطر میں نہ لائے، طہارت حاصل کر لے اور وہ وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرے، وہ حیض کا خون نہیں. لیکن اگر طہارت دیکھنے سے قبل، یعنی سفید مادہ دیکھنے سے پہلے اگر یہ حیض کے ساتھ لگا ہوا خون ہے، زردی مائل یا مٹیالے کلر کا، تو پھر وہ طہارت سے پہلے اگر دیکھ رہی ہے تو وہ حیض کے اندر شمار ہوگا. الحمدللہ. عن ام عطیہ نصیبہ بنت حارث الانصاریہ، مشہور صحابیہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوے میں رہی ہیں، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی اور ان کو خیمے میں لے کر کے آتی تھی میدان جنگ سے، اور عورتوں کو غسل دلانے میں ان کو کمال مہارت حاصل تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بھی، اور ان کے زمانے میں جو عورتیں مرتی تھیں ان کو یہ غسل دلایا کرتی تھی. اور ام عطیہ سے اور بھی کئی روایتیں ہیں. حائض عورتوں کو عیدگاہ میں لے چلو، وہ سب بھی حدیث مشہور حدیث ہے. تو ذہین اور عقل مند خاتون تھی انصاریہ، ام عطیہ نصیبہ بنت حارث انصاریہ. نصیبہ کے نام سے بھی مشہور ہیں اور اپنی کنیت کے اعتبار سے بھی مشہور ہے. یہاں تو ابو داؤد کا لفظ لے کر کے آئے ہیں، رواہ البخاری، کہتے ہیں ام عطیہ قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطہر شیئا، ہم لوگ مٹیالے رنگ کو، زردی رنگ کے خون کو طہر کے بعد، یعنی پاکی دیکھ لینے کے بعد، حیض سے پاکی دیکھ لینے کے بعد کچھ بھی خیال نہیں کرتے تھے، کچھ شمار نہیں کرتے تھے، یعنی حیض شمار نہیں کرتے تھے، وہ حیض کا خون نہیں، اور اس کی وجہ سے نماز روزے سے عورت رکے گی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبل الطہر، پاکی دیکھنے سے پہلے اگر یہ خون کا یہ کلر چینج ہوتا ہے تو یہ بھی حیض کے تابع ہی ہوگا، اور عورت اپنے آپ کو پاک نہیں سمجھے گی جب تک کہ وہ پاکی کی علامت نہ دیکھ لے. کہتے ہیں رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، ابو داؤد نے بھی روایت کیا، اور یہاں جو لفظ لے کر کے آئے ہیں وہ ترمذی کا یا ابو داؤد کا لفظ ہے. جب کوئی بھی صحابی یا صحابیہ کہ کننا، ہم لوگ ایسا کیا کرتے تھے، تو ظاہر ہے کہ یہ مرفوع کے حکم میں ہے، کیونکہ صحابی اگر کوئی بات کہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف کننا فی عہد رسول اللہ، جی، تو یہ صحیح قول یہ ہے کہ وہ مرفوع کے حکم میں ہوگا. قدرت جیسا کہ آپ نے سمجھا، لال خون جو سیاہی کی طرف مائل ہو تھوڑا، اور لال خون جو سفیدی کی طرف مائل ہو، وہ اصفر یا صفرا کہلاتا ہے. طہر کے بعد، گویا طہر سے قبل یہ حیض کے اندر ہی داخل ہوگا. تو طہارت کے بعد یہ قدرہ اور صفرا، مٹیالے رنگ اور زردی رنگ کے خون کا کوئی اثر نہیں ہے، یہ حیض میں شمار نہیں ہوگا، جس میں عورت نماز اور روزے سے بیٹھے گی نہیں، عبادت جاری رکھے گی. لیکن اگر طہر سے پہلے دیکھتی ہے اس چیز کو تو وہ حیض ہی ہوگا، طہر کے بعد حیض نہیں شمار ہوگا. لا الہ الا اللہ. ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.